تو قرآن مجید کو سننے کے آداب میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے. اگر سمجھ میں آئے تو، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ سب کو یہ توفیق دے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ قرآن کو سمجھ سکیں کہ قرآن میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے. تو قرآن مجید کی آیات کے جو معنی ہیں ان میں غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر اور تفکر کرنا چاہیے. جس آیت میں ذوق، شوق اور وجد آئے اس کو بار بار دہرائے. اس آیت کو جس آیت کو سن کر ذوق آئے، وجد آئے، اس آیت کو بار بار دہرائی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات صبح تک آپ اس آیت کو دہراتے رہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیت کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے گناہ کیے انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم انہی لوگوں کی مثل کر دیے جائیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. تو ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے وہ کیسا برا فیصلہ کرتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے گناہ کیے ہوں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہوں ان کو آپس میں ایک جیسا مقام عطا کر دیا جائے. تو حضرت تمیم داری فرماتی ہیں کہ ایک رات صبح تک آپ اس آیت کو دہراتے رہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صبح تک اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ جو آیت ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے. یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، مگر اگر تو بخش دے تو تو بہت غالب، تو حکمت والا، یعنی تو ہی تو مالک ہے، تو بخش دے تو تیرا کیا ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ساری رات پڑھتے رہے، ساری رات. یا اللہ اگر تو ان کو بخش دے، یا اللہ اگر تو ان کو بخش دے، اور اگر تو ان کو عذاب دے تو پھر یہ تیرے بندے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت کو سنتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی قہر و غضب اور اس کی گرفت اور اس کے عذاب کی آیات سے گزریں تو حکم یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے رونا چاہیے.
رونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھتے وقت رو. اگر رونا نہ آئے تو کوشش کر کے رو. قرآن کو پڑھتے وقت رونے کی کوشش کرو یا سنتے وقت رونے کی کوشش کرو. اور اگر رونا نہ آئے تو کوشش کر کے رو جب قرآن سن رہی ہو یا قرآن سنا رہی ہو. دونوں کے لیے حکم ہے، سننے والوں کے لیے بھی سنانے والوں کے لیے بھی. کیونکہ قرآن کریم میں ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے. اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتی ہیں.